عزیز بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تیسری جماعت کے تمام طالب و طالبات کو آج کی اس کلاس میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتی ہوں۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 12واں پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے دانتوں کی صفائی۔ تو آج ہم دانتوں کی صفائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، یہ دانت ہمارے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دیکھو بچوں، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے دانتوں کی صفائی۔ تو دیکھو اچھی طرح سے دھیان سے دیکھو بچوں۔ ایک روز جمیل نے اپنے دوستوں کو اپنے گھر شام کو چائے پر مدعو کیا، یعنی ایک دن ایک روز جمیل نے اپنے دوستوں کو کیا کہ اپنے گھر شام کی چائے پر دعوت کیا، ٹھیک ہے۔ جمیل صبح ہی سے دعوت کے انتظام میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ جمیل صبح سے ہی دعوت کے انتظام میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ کبھی ایک چیز بازار سے لاتا، کبھی دوسری چیز، ٹھیک ہے۔ کبھی ایک چیز بازار سے لانے جاتا، کبھی دوسری چیز بازار سے لانے جاتا، یعنی جمیل صبح سے ہی یعنی دعوت کے انتظام میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، ٹھیک۔ کبھی گھر اور کمرے کی صفائی پر دھیان دیتا تو کبھی چادر چاندنی بچھاتا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی گھر کی صفائی اور کمرے کی صفائی کرتا، کبھی داری بچھاتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی بھاگ دوڑ میں دوپہر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی بھاگ دوڑ میں کیا ہو گئی؟ دوپہر ہو گئی۔ کھانے کا وقت ہوا تو وہ بھی سب گھر والوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گیا۔ اسی بھاگ دوڑ میں دوپہر ہو گئی، کھانے کا وقت ہوا تو وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا سب گھر والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچانک اسے خیال آیا، آج اس نے صبح اٹھ کر ٹوتھ برش تو کیا ہی نہیں۔ اچانک اس سے خیال آیا کہ آج صبح اٹھ کر اس نے ٹوتھ برش تو کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو بس پارٹی کے خیالوں میں ہی گم تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو یعنی جمیل تو پارٹی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، یعنی گم تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور اس نے واش بیسن پر جا کر برش پر پیسٹ لگا کر دانتوں کو صاف کیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ جب اسے یعنی خیال آیا کہ اس نے ٹوتھ برش تو کیا ہی نہیں، تو وہ جلدی سے اٹھا اور وہ واش بیسن پر جا کر برش پر پیسٹ لگا کر دانتوں کو صاف کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی امی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یعنی جمیل کی امی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، یعنی امی نے کہا، شاباش بیٹے، ٹھیک ہے، روز اسی طرح برش یا مسواک سے دانت صاف کیا کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی امی کہتے ہیں شاباش بیٹے، روز اسی طرح برش یا مسواک یعنی دانت صاف کرنے کی لکڑی ہوتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں مسواک سے دانت صاف کیا کرو، ٹھیک ہے۔ نہیں تو یہ ہمارے ساتھ جلدی ہی چھوڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں تو یہ تمہارے ساتھ جلدی ہی چھوڑ جائیں گے، یعنی اور کہا کہ نہیں تو یہ یعنی دانت تمہارے ساتھ جلدی چھوڑ جائیں گے، یعنی جلدی وہ گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جمیل کہتے ہیں وہ کیسے امی؟ اب جمیل کہتے ہیں وہ کیسے امی، کیسے گر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا کہ نہیں تو یہ تمہارے ساتھ جلدی چھوڑ جائیں گے۔ جمیل نے کہا وہ کیسے امی؟ امی کہتی ہیں بات یہ ہے کہ دانت ہمارے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی امی کہتی ہیں کہ دانت یہ یعنی ہمارے لیے قدرت کا ایک انمول ایک قیمتی تحفہ ہے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دانتوں کی کیا کرنی چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جمیل: امی ہم ان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جمیل کہتے ہیں امی سے ہم ان کی حفاظت یعنی دانتوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ امی: جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں میں غذا کے ریزے منہ میں رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کی ہمارے دانتوں میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے دانتوں میں غذا کے ریزے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منہ میں رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات گوشت کے ریشے دانتوں میں
پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہے کبھی کبھی گوشت کھاتے ہیں تو اس کے ریشے دانتوں میں جو ہے پھنس جاتے ہیں، ان کو اگر نہ نکالا جائے تو سڑنے لگتی ہے، اگر ہم ان کو نہیں نکالیں گے تو جو ہے ہمارے دانت جو ہے سڑنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے، اور دانت میں جو ہے کیڑا لگ جاتا ہے، جس سے بے انتہا درد تو ہوتا ہی ہے، جس سے جو ہے بہت درد ہوتا ہے، دانت بھی گل سٹ کر گر جاتے ہیں، اور دانت بھی جو ہے یعنی سٹ کر جو ہے گر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد اگر منہ اور دانت اچھی طرح نہ صاف کیا جائے تو منہ میں کھانے کے سڑنے سے بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد اگر ہم منہ اور دہان کو اچھی طرح سے صاف نہیں کیا تو جو ہے منہ میں جو ہے کھانے کے سڑنے سے بدبو بھی آنے لگتی ہے منہ سے، ٹھیک ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو پاس بیٹھے لوگوں کو یہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم کھانا کھانے کے بعد اپنے منہ کو اچھی طرح سے صاف، دانتوں کو اچھی طرح سے صاف نہیں کریں گے تو جو ہے منہ میں کھانے کے سڑنے سے بدبو بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بیٹھے لوگوں کو یہ بدبو محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔